پریگننٹ یا بے اولاد عورت یہ صورت لکھ کر یا لکھوا کر اپنے گلے میں ڈال دے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، یا جو اولاد نرینہ کی دعا مانگتے مانگتے تھک چکی ہیں، جن کے دل میں بیٹے کی خواہش ہے لیکن حالات، میڈیکل رپورٹس یا معاشرے کے دباؤ نے ان کے دل کو باری کر رکھا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اولاد تو ہوتی ہے مگر بیٹوں کی نعمت نصیب نہیں ہوئی، اور دل چاہتے کہ گھر میں بھی بیٹا ہو جو بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو ناظرین، ماں کا دل بہت نازک ہوتے ہے، اس کی خواہش بھی عبادت ہوتی ہے، اس کی آنکھ سے بہنے والا آنسو بھی قبولیت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور کچھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو برسوں سے خالی جولی لیے بیٹھی ہیں، ایک بچے کی دعا مانگتے ہوئے تھک گئی ہیں، دل چاہتا ہے کہ اللہ ان کو بھی ایک پیارا سا بیٹا دے، ایک رحمت دے، ایک خوشی دے۔ تو ناظرین، اگر آپ پریگننٹ ہیں، چاہے حمل کے ابتدائی دن ہوں یا چھٹے مہینے کے بعد کے مہینے، تو یقین رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ چاہے تو میڈیکل رپورٹس بدل دے، اللہ چاہے تو تقدیریں جو ہے پلٹ دے، اللہ چاہے تو بیٹی کی خبر کو بیٹے میں بدل دے، کیونکہ معجزے وہی دکھاتے ہیں۔ ناظرین، ہاں، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، انکار نہیں، لیکن بیٹے کی خواہش بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی صورت بتانے والی ہوں جسے پڑھ کر بہت سی بہنوں نے اللہ کی رحمت دیکھی، جنہوں نے اللہ کی قدرت کا جلوہ اپنی ہی زندگی میں محسوس کیا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ صورت دل سے پڑھنی ہے، یقین سے پڑھنی ہے، توکل کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس امید کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرا رب معجزے کرنے پر قادر ہے۔ تو ابھی میں آپ کو وہ صورت بتاؤں گی، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا جو ہے تقدیر نہیں بدلتی، دعا تقدیر بنانے والے کے دل کو بدل دیتی ہے۔ بس یقین رکھیں، ثواب نیت پر ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہر غلطی، ہر کمی، ہر محرومی کا بوجھ عورت کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے، خاص طور پر جب بات اولاد نرینہ کی ہو۔ تو ناظرین، اکثر گھروں میں عورت کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، مگر پھر بھی کچھ مرد، کچھ خاندان، کچھ سسرال والے عورت کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ بیٹا نہ ہو تو یا تو تانے ملتے ہیں، یا برے القاب، یا پھر دوسری شادی کی دھمکی۔ کچھ علاقوں میں تو ایسے بدبخت روایات ہیں کہ عورت کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بے اولاد عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن بیٹی کی خواہش بھی ماں کے دل میں قدرتی ہوتی ہے، اور جب معاشرہ عورت کو ذلیل کرے، تانے دے، اس کی بیٹیوں کو بھی بے وقت سمجھے، تو پھر ماں کا دل مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سی بہنیں اللہ کے حضور بیٹے کی دعا کرتی ہیں، خوف سے، مجبوری سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، تاکہ اپنے گھر کو بچا سکیں، اپنی عزت کو بچا سکیں، اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو انہی سب بہنوں کے لیے جو بیٹی کی خواہش بھی رکھتی ہیں، دعا بھی مانگتی ہیں، اور خوف بھی محسوس کرتی ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، دل سے اس پیغام کو سمجھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتانے والی ہوں جو بہت سی پریگننٹ بہنیں پڑھتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ صرف صورت دیکھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہی ہے جو خالی جولیاں بڑھتے ہیں، وہی ہے جو بیٹے بھی دیتے، بیٹیاں بھی دیتے، اور وہی ہے جو ٹوٹے دلوں کو سنبھالتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں قرآن کی وہ صورت کہ جس صورت کو آپ روزانہ پڑھیں یا لکھ کر یا کسی بھی پرنٹر سے لکھوا کر اپنے پاس رکھیں، اس کا تعویذ بنا لیں، لیکن پاک حالت میں اس کو گلے میں ڈالنے، ناپاکی میں نہیں، اور اس کو پاک جگہ پر رکھنے اگر آپ نے اس کا تعویذ بنانا ہے۔ چونکہ اکثر بہنوں کو قرآن پاک پڑھنے کا نہیں بھی آتا۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا نہیں آتا، یا اگر آپ کو پڑھنے کا آتا ہے، تو بھی آپ اس صورت کی تلاوت بھی کریں اور اس کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں، اس کا تعویذ بنا کر۔ تو وہ صورت ہے سورہ یوسف۔ ناظرین، یہ صورت نہ صرف قرآن پاک کی ایک عظیم صورت ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے سبق بھی ہے، اور ہر دل کو امید دیتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک غلام کی طرح تکلیفیں سہنے پر مجبور کیا، مگر اللہ نے انہیں نکالا، صبر اور استقامت کی بدولت بادشاہت عطا کی، اور ان کے حالات بدل دیے۔ اسی طرح یہ صورت ہر انسان کے لیے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جس کے دل کی حاجت ناممکن لگ رہی ہے، جسے نقصان پہنچایا گیا، یا جو پریشان ہیں، بے اولاد ہیں، بے بسی کی آخری حد تک ہوں۔ تو ناظرین، اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، یا بیٹے کی خواہش ہے، یا کوئی بھی دلی حاجت ہے جو ناممکن لگ رہی ہے، تو سورہ یوسف پڑھیں۔ سورہ یوسف ایک سبق ہے، صبر،
استقامت اور اللہ کی رحمت کا، معجزے کا، کہ اللہ معجزہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے لیے روزانہ تلاوت ممکن ہو تو اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں، لیکن ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو ہمیشہ پاک حالت میں رکھنا ضروری ہے۔ آپ اسے اپنی کسی پاک چیز میں رکھیں، روزانہ اس کو دیکھیں، چومیں اور دل سے دعا کریں۔ تو ناظرین یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے آپ کی حاجت پوری فرمائے گا، ناممکن کام ممکن کر دے گا اور دل کی ہر خواہش کو سمیٹ لے گا۔ تو لہٰذا سورہ یوسف کو روزانہ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، اس میں پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کا درس اپنائیں، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں اور اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ منت بھی مان سکتی ہیں کہ آپ کا جو بھی بیٹا ہوگا آپ اس کا نام یوسف رکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر۔ تو اس طرح بھی اللہ منت پوری کرتا ہے۔ تو آپ اس صورت کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ اور جو بھی بے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی انشاءاللہ اولاد نرینہ یعنی پہلی اولاد ان کی بھی بیٹا ہوگا۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں بھائیوں کی زندگی سے مشکلات پریشانیاں دور کرے، ان کی حاجتوں کو پورا کرے، جس کی جو جو خواہش اللہ ان کی وہ خواہش پوری کرے، آمین۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔